द लेज़ी शेपर्ड यानी कि सुस्त, लेज़ी कहते हैं सुस्त, शेपर्ड यानी कि चरवाया, यानी कि सुस्त चरवाया। डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वैकेबलरी, बहुत सारे ग्रामर और बहुत सारे ट्रांसलेशन के तरीके, और ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। डिफरेंस अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप या आपका किड यानी कि बच्चा आपका यानी कि स्टडी करेगा, तो यहाँ पे वो देखेगा हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका उर्दू मानी मौजूद है, तो इस तरीके से उसे रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके साथ साथ डिफरेंस यहाँ पे हर चैप्टर का, ठीक है, वैसे बहुत सारे चैप्टर है, हर चैप्टर के उर्दू वैकेबलरी पोर्शन भी मौजूद है, जहाँ पे हर लफ्ज़ के दो मानी और दो सिनोनिम भी मौजूद है, और ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबक को यानी कि ट्रांसलेशन को, और सीखते हैं इंग्लिश। लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट विलेज, यानी कि एक खामोश, क्वाइट कहते हैं खामोश या पुरसुकून, विलेज यानी कि गाँव में, सराउंडेड जो घेरा हुआ था, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ था, बाय ग्रीन हिल्स, सरसब्ज शादाब हिल से यानी कि पहाड़ों से। अ यंग शेपर्ड यानी कि एक नौजवान, शेपर्ड यानी कि चरवाया, नेम्ड अमीद जिसका नाम कौन था, अमीद था, लुक्ड आफ्टर यानी कि ख्याल रखता था, देखभाल करता था, किस चीज़ को, इस फादर्स लार्ज फ्लॉक यानी कि अपनी वालिद के बहुत बड़ी फ्लॉक को यानी कि रेवड़ को, ऑफ शीप यानी कि भेड़ों के। ई वॉज चेयरफुल यानी कि वो चेयरफुल था, यानी खुश मिजाज था, खुश मिजाज नेचर का था, एंड फ्रेंडली और दोस्ताना था, ठीक है, बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से, ई वॉज एक्सट्रीमली लेज़ी, वो क्या था, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, लेज़ी था यानी कि सुस्त था, एंड अवॉइडेड और गुरेज करता था, अपने आप को बचा देता था, वर्क यानी कि काम से, वैन हैवर इकुड यानी कि जब कभी भी वो कर सकता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम अमीद था, वो क्या करता था, ख्याल रखता था, देखभाल करता था, अपने वालिद के जो फ्लॉक था, फ्लॉक ऑफ किस चीज़ का, शीप था, ठीक है, उसको ख्याल रखता था, उनकी देखभाल करता था। बाई नेचर वो चेयरफुल था, ठीक है, खुश मिजाज था और फ्रेंडली भी था, लेकिन बदकिस्मती से वो काफ़ी लेज़ी था, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब कभी भी वो कर सकता था, अपने आप को बचा सकता था किसी काम से, तो वो बचा सकता था, वो अवॉइड कर लेता था। आगे लिखा डिफरेंस कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, हमीद वाज सपोज टू टेक द शीप, यानी कि हमीद को क्या करना था, ले जाना था, ठीक है, टेक मतलब ले जाना, कहाँ पे, टू द हिल साइड यानी कि पहाड़ों में, अमीद को पहाड़ों में क्या करना था, शीप को यानी कि भेड़ों को ले जाना था, वॉच देम केयरफुली और उन्हें देखना था या ख्याल रखना था, देम यानी कि उन्हें, केयरफुली यानी कि बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से, हैंड और ब्रिंग देम ओम बिफोर द सनसेट और उसे वापस लाना था, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, देम यानी कि उन्हें, बिफोर सनसेट यानी कि सूरज गुरूब होने से पहले, इंस्टेड बजाय यानी कि बजाय उसने क्या किया, ई आफन यानी कि वो अक्सर, फाउंड यानी कि देखता था, अशेडी ट्री यानी कि एक सायादार दरख्त को, ले बेनीथ इट तो क्या कर जाता था, लेट जाता था, ले मतलब लेटना, ठीक है, बेनीथ इट यानी कि उसके नीचे लेट जाता था, एंड स्लेप्ट और सो जाता था, फॉर आवर्स यानी कि कई घंटों तक। आगे क्या लिखा रेफरेंस कि इस फादर यानी कि उसका वालिद, रिपीटेडली यानी कि बार बार, वार्नड हिम यानी कि उसे ख़बरदार करता था, इंतबाह करता था, मना करता था, क्या कहता था फिर कि आ शेपर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक चरवाए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इज़ नॉट डिफ़िकल्ट यानी कि डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट लेकिन, इट रिक्वायर्स यानी कि इसको ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इट रिक्वायर्स इसको ज़रूरत होती है, अटेंशन यानी कि तवज्जो की, यानी कि उसके वालिद बार बार कह रहा था कि उस जो एक शेपर्ड चरवाए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अटेंशन चाहिए, ठीक है, इसको अटेंशन तवज्जो की ज़रूरत होती है। इफ़ यू बिकम केयरलेस, अगर तुम बनो केयरलेस यानी कि लापरवाह, द शीप में वंडर अवे, ये जो शीप है यानी कि ये जो भेड़ है, ये क्या होंगे, भटक जाएंगे, और बी अटैक्ड या हमला किया जाएगा, बाय वॉल्व्स यानी कि भेड़ियों से, यानी कि जब आप केयरलेस बनोगे, ठीक है, लापरवाह बनोगे,
تو یہ یا بھٹک جائیں گے یعنی کہ نکل جائیں گے، یا پھر کیا ہوں گے کہ یہ جو ہے بیڑی ان کے اوپر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس، آگے لکھا کہ امید آلویز ریپلائیڈ، یعنی کہ امید کیا کرتا تھا، ہمیشہ ریپلائی کرتا تھا، جواب دیتا تھا اپنی والد کو، اس طرح جواب دیتا تھا کہ ڈو ناٹ وری، پریشان مت ہوں، فادر یعنی کہ والد پریشان مت ہوں، نتھنگ ول ہیپن، کچھ نہیں ہوگا، نتھنگ ول ہیپن ایک ہے فیوچر انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ دا شیپ نو دا وے ہوم، یعنی کہ جو شیپ ہے، جو بیڑ ہے، وہ جانتے ہیں، نو مطلب جانتے ہیں، دا وے یعنی کہ رستے کو، ہوم یعنی کہ گھر کا۔ ہی کنسیڈرڈ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا، اس فادرز وارننگ یعنی کہ اپنے فادر کے، اپنے والد کے وارننگ کو، خبردار کو، unnecessary یعنی کہ غیر ضروری، یعنی کہ بیسکلی کیا کرتا تھا، وہ اپنے والد کے وارننگز کو غیر ضروری سمجھتا تھا، اینڈ کنٹینیوڈ اور جاری کیا، انجوائنگ لطف اٹھانا، لطف اندوز ہونا، از لیزی آفٹرنونز یعنی کہ اپنے سست آفٹرنونز کو، یعنی کہ دوپہر کے وقت کو، یعنی کہ دوپہر کے ٹائم وہ زیادہ لیزی ہو جاتا تھا اور سو جاتا تھا اور اس چیز کو وہ انجوائے کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا ڈیفرنس کہ ون آٹ آفٹرنون یعنی کہ ایک گرم دوپہر کو، حمید واز لائنگ یعنی کہ حمید جو ہے لیٹا ہوا تھا، بینیت اٹری یعنی کہ ایک درخت کے نیچے، وین یعنی کہ جب، ای نوٹسڈ جب اس نے دیکھا، نوٹس کیا، غور کیا، دیٹ کہ سیورل شیپ یعنی کہ بہت سارے، شیپ یعنی کہ بہت سارے، یا کہیں شیپ یعنی کہ کہیں بیڑ، ایڈ ونڈرڈ یعنی کہ بھٹک چکے ہیں، یعنی کہ جا چکے ہیں، ٹوارڈ اے ڈسٹینٹ ویلی یعنی کہ ایک دور و دراز کی ویلی کی جانب یعنی کہ وادی کی جانب۔ ای نیو یعنی کہ وہ جانتا تھا، ای نو کی سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ پلس ورب کی سیکنڈ فارم، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس بن جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ای شوڈ فالو، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، ان کا پیچھا کرنا ہے، ای شوڈ فالو دیم یعنی کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے، بٹ لیکن ای واز ٹو کمفرٹیبل ٹو اسٹینڈ اپ، لیکن وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا یعنی کہ پرسکون تھا، آرام دہ تھا، اسٹینڈ اپ یعنی کہ اٹھنے کے لیے، یعنی کہ وہ اتنی آرام دہ تھا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، یعنی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ he told himself یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ they will come back یعنی کہ وہ واپس آئیں گے، come back مطلب واپس آنا، later یعنی کہ بعد میں، then یعنی کہ پھر، he closed his eyes یعنی کہ اس نے بند کیا، he closed مطلب بند کیا، his eyes یعنی کہ اپنی آنکھوں کو، and fell asleep اور کیا ہوا، سو گیا، while جب کہ، he slept یعنی کہ جب وہ سویا ہوا تھا، the flock یعنی کہ جو ریوڑ تھا، moved further away یعنی کہ مزید آگے گئے، from the village یعنی کہ گاؤں سے، یعنی کہ بہت زیادہ آگے گاؤں سے گئے۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ when امید finally woke up یعنی کہ جب امید بالآخر اٹھا، the sun was beginning to set یعنی کہ جو سورج تھا وہ شروع ہوا تھا، to set یعنی کہ غروب ہونا، he jumped to his feet یعنی کہ اس نے جلدی چھلانگ لگا کر اٹھا، یعنی کہ جلدی اٹھا، and looked اور دیکھا، around یعنی کہ ارد گرد، nervously یعنی کہ گھبراہٹ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جلدی سے سونے سے اٹھا اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ many sheep یعنی کہ بہت سارے بیڑ، were missing یعنی کہ غائب تھے، and اور he could not see اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، where they had gone کہ وہ کہاں جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے، جب وہ اٹھا سونے سے تو اس نے دیکھا کہ سارے جو شیپ تھے وہ جا چکے تھے، غائب تھے۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ امید رین ٹوارڈ دا ویلی یعنی کہ امید جو ہے وہ دوڑا، رین مطلب دوڑا، ٹوارڈ دا ویلی یعنی کہ وادی کی طرف، اینڈ called for them اور چلانے لگا، call for مطلب بلانا یا چلانا، them یعنی کہ ان کے لیے، suddenly یعنی کہ اچانک، he heard یعنی کہ اس نے سنا، frightened یعنی کہ خوف زدہ، bleating یعنی کہ بیں کی آواز، یعنی کہ کس طرح ایک شیپ کی آواز ہے اس طرح کی آواز سنا، coming جو آ رہا تھا، from behind some rocks یعنی کہ کچھ راکس کے پیچھے سے آ رہا تھا، یعنی کہ چٹانوں کے پیچھے سے آ رہا تھا، hungry wolf یعنی کہ ایک بھوکا wolf یعنی کہ بیڑیا، had approached یعنی کہ قریب آ چکا تھا، the flock یعنی کہ ریوڑ کے قریب۔
آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا ہوا کہ امید گریبڈ اے لانگ اسٹک، یعنی کہ امید نے کیا کیا، اٹھا لیا یا پکڑ لیا، اے لانگ اسٹک یعنی کہ ایک بہت بڑی لکڑی، اینڈ شاؤٹیڈ اور چلایا، لاؤڈلی یعنی کہ زور زور سے، دا اولف یعنی کہ جو بیڑیا تھا، ایزیٹیٹڈ یعنی کہ ہچکچایا، اینڈ ایونچولی اور بالآخر، ڈس اپیئرڈ یعنی کہ غائب ہو گیا، انٹو دا بشز یعنی کہ بشز کے اندر یعنی کہ جھاڑیوں کے اندر۔ پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا کہ امید مینجڈ ٹو گیدر موسٹ آف دا شیپ، یعنی کہ امید کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، ٹوگیدر جمع کرنے میں، موسٹ آف دا شیپ زیادہ تر بیڑوں کو، بٹ لیکن، سیورل ور نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ، یعنی کہ کئی ایسے بیڑ تھے وہ کہیں بھی نہیں دکھے، یعنی کہ کئی وہ جا چکے تھے۔ پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا کہ ای سرچ یعنی کہ اس نے تلاش کی، انٹل ڈارکنیس کورڈ دا ویلی، یعنی کہ اس نے تلاش کی جب تک کہ، انٹل مطلب جب تک کہ جو ڈارکنیس تھی یعنی کہ اندھیرا جو تھا اس نے کیا کیا، ڈھک لیا یا چھا گیا، دا ویلی یعنی کہ ویلی کے اوپر یعنی کہ وادی کو، ٹھیک ہے، تو بیسکلی یعنی کہ اندھیرا ہونے لگا۔ از لیزینس یعنی کہ اس کی جو سستی تھی، ایڈ ناؤ بیکم یعنی کہ اب بن چکا تھا، سیریس پرابلم یعنی کہ ایک سنگین، ٹھیک ہے، سیریس مطلب سنگین، پرابلم یعنی کہ مسئلہ بن چکا تھا، اینڈ ای فائنلی اور او بالآخر، انڈرسٹوڈ یعنی کہ سمجھ گیا، دیٹ کہ اگنورنگ یعنی کہ نظر انداز کرنا، رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری کو، could have painful consequences یعنی کہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نتائج ہو سکتے ہیں، painful یعنی کہ دردناک یعنی کہ تکلیف دہ، یعنی کہ وہ بالآخر سمجھ گیا تھا کہ رسپانسبلٹیز کو یعنی کہ ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا تکلیف دہ نتائج لا سکتے ہیں یعنی کہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آگے لکھا ڈفرینس کہ وین امید ریٹرنڈ ہوم، یعنی کہ جب امید واپس گھر آیا، اس فادر یعنی کہ اس کا والد جو تھا، واز ویٹنگ یعنی کہ انتظار کر رہا تھا، ایٹ دا گیٹ یعنی کہ گیٹ پر یعنی کہ دروازے پر، ون لک یعنی کہ ایک نظر، ایٹ سنز فرائٹن فیس یعنی کہ اپنے بیٹے کے ڈرا ہوا یا خوفزدہ فیس پر، ٹولڈ ہم یعنی کہ اسے بتایا، دیٹ کہ سم تھنگ ایڈ گان رانگ کہ کوئی غلط ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک نظر اس سے اپنے بچے کے اوپر اور اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ آگے لکھا ڈفرینس کہ واٹ ہیپنڈ یعنی کہ کیا ہوا، از فادر آسکڈ یعنی کہ اس کی والد نے پوچھا، حمید لوورڈ از ہیڈ یعنی کہ امید نے کیا کیا، جھکا لیا، نیچے کیا، از ہیڈ یعنی کہ اپنے سر کو، اینڈ کنفیسڈ اور کیا کیا، اعتراف کیا، مانا، کیا کہا کہ آئی فیل ایٹ سلیپ یعنی کہ میں سو گیا تھا، آئی نیو میں جانتا تھا، آئی شوڈ ہیو واچڈ دا شیپ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے دیکھنا چاہیے تھا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، دا شیپ یعنی کہ بیڑوں کا، بٹ لیکن، آئی واز ٹو لیزی لیکن میں بہت زیادہ سست تھا۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہوا ہے کہ اس فادر یعنی کہ اس کے والد جو تھا، واز ڈس اپوائنٹڈ یعنی کہ مایوس تھا، ٹھیک ہے، بٹ لیکن، انسٹیڈ آف شاؤٹنگ یعنی کہ شاؤٹنگ کے بجائے یعنی کہ چلانے کے بجائے، ای سیڈ اس نے کہا، آ مسٹیک یعنی کہ ایک غلطی، کین ٹیچ یعنی کہ سکھا سکتا ہے، یو یعنی کہ آپ کو، سم تھنگ کوئی چیز، ایف یو ایکسیپٹ اگر تم مانو یا قبول کرو، اٹ یعنی کہ اسے، آنیسٹلی یعنی کہ ایمانداری سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے اگر تم اعتراف کرو، مانو، آنیسٹلی یعنی کہ ایمانداری سے، بٹ لیکن، ایف یو آئیڈ اگر تم چھپاؤ، اٹ یعنی کہ اسے یعنی کہ اس غلطی کو، یو مے ریپیٹ اٹ تو آپ کیا کرو گے، ریپیٹ کرو گے، دوبارہ کرو گے۔ تو آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ دا نیکسٹ مارننگ یعنی کہ اگلی صبح، امید اوک یعنی کہ امید جو ہے وہ اٹھا یعنی کہ جاگا، بیفور سن رائز یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، فار دا فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی بار، ای پریپیئرڈ یعنی کہ اس نے تیار کی، ایوری تھنگ یعنی کہ ہر ایک چیز کو، ایم سیلف یعنی کہ خود، یعنی کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے ہر ایک چیز کو تیار کی، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کو تیار کیا، خود ہر ایک چیز کو خود تیار کیا، اینڈ ٹک دا فلاک اور لے گیا فلاک کو یعنی کہ ریوڑ کو، ٹوارڈ دا سیفیسٹ ہل سائڈ یعنی کہ سب سے محفوظ ترین ہل سائڈ کی طرف یعنی کہ پہاڑیوں کی طرف۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس،
आगे लिखा है कि थ्रू आउट द डे यानी कि पूरा दिन, यू रिमेन्ड अलर्ट यानी कि ओ चौकस रहा, ठीक है। वैन हैवर यानी कि जब कभी भी, अ शीप मूव्ड टू फार यानी कि जब कभी भी कोई शीप कोई भेड़ जाता था बहुत दूर, टू फार अवे बहुत दूर जाता था, ई इमीडिएटली यानी कि ओ फौरन, ब्रॉट इट बैक यानी कि वापस ले आता था, ई आल्सो चेक्ड यानी कि उसने भी देख लिया, चेक किया, द सराउंडिंग यानी कि इर्द गिर्द के माहौल को, एरिया यानी कि इर्द गिर्द की जगहों को, फॉर साइंस ऑफ डेंजर्स यानी कि ख़तरे की निशानियों के लिए यानी कि साइंस के लिए। आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, द वर्क फेल्ट एग्जॉस्टिंग यानी कि जो काम था वो महसूस होता था एग्जॉस्टिंग यानी कि थका देने वाली। हमीद वांटेड टू लाई अंडर अ ट्री अगेन यानी कि हमीद क्या चाहता था, टू लाई यानी कि लेटना चाहता था, अंडर अ ट्री यानी कि एक दरख्त के नीचे, अगेन यानी कि एक बार फिर, यानी कि अभी हमीद एक बार फिर एक दरख्त के नीचे लेटना चाहता था, बट लेकिन, ई रिमेंबर्ड लेकिन उसने याद किया, द मिसिंग शीप यानी कि गैब शुदा शीप को यानी कि भेड़ों को, एंड फोर्स्ड हिमसेल्फ और अपने आप को मजबूर किया, टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल रहने के लिए यानी कि ज़िम्मेदार रहने के लिए। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि एज द वीक्स पास्ट यानी कि जैसे ही हफ्ते गुजर गए यानी कि कई हफ्ते गुजरने के बाद, हमीद बिकेम मोर केयरफुल यानी कि जो हमीद था वो बना मोर केयरफुल यानी कि ज़्यादा मोहतात बना, एंड डिपेंडेबल और काबिल एतमाद बना, इस फादर यानी कि उसका जो वालिद था, नोटिस यानी कि नोटिस किया, देखा, द चेंज यानी कि तब्दीली को, एंड ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ट्रस्टेड हिम यानी कि उसका एतबार किया, ट्रस्ट किया, विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से यानी कि कामों से यानी कि जिम्मेदारियों से। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अमीद फाउंड यानी कि अमीद ने देखा पाया, द मिसिंग शीप यानी कि गैब शुदा शीप को यानी कि भेड़ों को, नियर अ रॉकी फील्ड यानी कि एक पथरीला फील्ड के करीब यानी कि खेत के करीब, दे एड सर्वाइव्ड यानी कि वो बच चुके थे, बिकॉज क्योंकि, दे एड फाउंड क्योंकि वो उन्होंने देखा था, शेल्टर यानी कि पना, इन अ स्मॉल केव यानी कि एक छोटे से केव में यानी कि गार में। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि अमीद ब्रॉट दैम ओम सेफली यानी कि अमीद ने लाया, इब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, लाया दैम यानी कि उन्हें, ओम यानी कि घर, सेफली यानी कि बेहिफाजत। ई फेल्ट रिलीव्ड यानी कि उसने मुतमहिन महसूस किया, इत्मीनान महसूस किया, बट लेकिन, ई आल्सो अंडरस्टूड लेकिन वो ये भी समझ गया, दैट के देयर सर्वाइवल यानी कि उनका जो बच निकलना था, एड बीन अ मैटर ऑफ लक यानी कि किस्मत की वजह से है, ठीक है, नॉट द रिजल्ट नतीजा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ऑफ इज लेजीनेस यानी कि उसकी सुस्ती का। आगे लिखा डिफरेंस कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड यानी कि आगे उस दिन से यानी कि उसके बाद, अमीद स्टॉप यानी कि अमीद ने रोक दिया, ट्रीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बर्डन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को एक बर्डन के तौर पर लेना, ई लर्न यानी कि उसने सीखा, दैट के लेजीनेस में फील कंफर्टेबल यानी कि जो लेजीनेस है, सुस्ती है, ठीक है, शायद नज़र आए, महसूस हो, कंफर्टेबल यानी कि आरामदा, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए, बट लेकिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्ट्स हिफाजत करता है, व्हाट वी वैल्यू जो जिसकी वैल्यू हम करते हैं यानी कि जिसकी कदर हम करते हैं, अ गुड शेपर्ड यानी कि एक अच्छा चरवाया, डज नॉट सिंपली वॉच सिर्फ फ़कत नहीं देखता है यानी कि सिर्फ नहीं देखता है, द फ्लॉक यानी कि रेवड़ को, ई केयर्स फॉर इट बल्कि वो इसका ख्याल रखता है, ठीक है, वो इसके बारे में वो इनसे मोहब्बत करता है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है चेयरफुल, चेयरफुल कहते हैं खुश मिजाज या शादां, जिसे हम जॉयफुल भी कहते हैं, जिसे मैरी भी कहते हैं, एक्सट्रीमली कहते हैं इंतहाई या बेहद, एक्सीडिंगली भी कहते हैं और रिमार्केबली भी कहते हैं, एवाइडेड मतलब गुरेज किया या बचा, जिसे हम एवेडेड भी कहते हैं, जिसे हम शंड भी कहते हैं, शैडी कहते हैं सायादार छाँव वाला, जिसे हम शेल्टर भी कहते हैं, जिसे हम शेडोड भी कहते हैं, रिपीटेडली यानी कि बार बार, मुसलसल जिसे हम फ्रीक्वेंटली भी कहते हैं, जिसे हम कंटिन्यूअली भी कहते हैं,
وارنڈ کہتے ہیں خبردار کیا، آگاہ کیا، جسم الٹرڈ بھی کہتے ہیں، جسم کاجنڈ بھی کہتے ہیں۔ رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری، فرض، جسم ڈیوٹی اور آبلیگیشن بھی کہتے ہیں۔ کیئرلیس کہتے ہیں لاپرواہ، بے اختیار، جسم نیگلیجینٹ بھی کہتے ہیں، جسم ریکلیس بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیفرنس ونڈر، ونڈر مطلب بھٹکنا، آوارہ پھرنا، جسم روم بھی کہتے ہیں، جسم اسٹرے بھی کہتے ہیں۔ اننیسیسری کہتے ہیں غیر ضروری یا بے ضرورت، جسم نیڈ لیس بھی کہتے ہیں، سپرفلاؤز بھی کہتے ہیں۔ ڈسٹنٹ کہتے ہیں دور دراز، بعید، جسم ریموٹ بھی کہتے ہیں، جسم فار اوے بھی کہتے ہیں۔ ویلی کہتے ہیں وادی، نشیبی علاقہ، جسم ڈیل بھی کہتے ہیں، جسم آلو بھی کہتے ہیں۔ نروسلی کہتے ہیں گھبراہٹ سے یا بے چینی سے، جسم اینشیسلی بھی کہتے ہیں، جسم ان ایزیلی بھی کہتے ہیں۔ فرائٹنڈ، خوفزدہ، ڈرا ہوا، جسم اسکیئرڈ بھی کہتے ہیں، جسم ٹیریفائڈ بھی کہتے ہیں۔ اپروچڈ، اپروچ مطلب قریب آیا، نزدیک آیا، جسم ایڈوانسڈ بھی کہتے ہیں، جسم کم نیئر بھی کہتے ہیں۔ ایزیٹیٹڈ یعنی کہ ہچکچایا، ٹھیک ہے، جسم ویورڈ بھی کہتے ہیں، جسم فالٹرڈ بھی کہتے ہیں۔ ایونچولی کہتے ہیں آخر کار یا بالآخر، جسم الٹیمیٹلی بھی کہتے ہیں، جسم فائنلی بھی کہتے ہیں۔ گیدر کہتے ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، جسم کلیکٹ بھی کہتے ہیں، جسم اسمبل بھی کہتے ہیں۔ سیریس کہتے ہیں سنگین یا اہم، جسم گریو بھی کہتے ہیں، جسم سیویئر بھی کہتے ہیں۔ اگنورنگ کہتے ہیں نظر انداز کرنا، توجہ دینا، ٹھیک ہے، جسم نگلیکٹنگ بھی کہتے ہیں، جسم ڈس ریگارڈنگ بھی کہتے ہیں۔ کنسیکوینسز کہتے ہیں نتائج کو، عواقب کو، جسم آؤٹ کمز بھی کہتے ہیں، جسم ریپرکشنز بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے کنفیسڈ یعنی کہ اعتراف کیا، اقرار کیا، مانا، جسم ایڈمیٹڈ بھی کہتے ہیں، جسم ایگنالجڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈس اپوائنٹڈ یعنی کہ مایوس، ٹھیک ہے، دل گرفتہ، جسم ڈس سیٹسفائیڈ بھی کہتے ہیں، جسم ڈس ارٹنڈ بھی کہتے ہیں۔ آنیسٹلی کہتے ہیں ایمانداری سے، سچائی سے، جسم ٹروتھ فلی بھی کہتے ہیں، جسم سنسیئرلی بھی کہتے ہیں۔ سیفسٹ کہتے ہیں سب سے محفوظ یا بے خطر، جسے موسٹ سیکیور بھی کہتے ہیں، موسٹ پروٹیکٹڈ بھی کہتے ہیں۔ الٹرڈ کہتے ہیں چوکس، ہوشیار، جسم ویجیلنٹ بھی کہتے ہیں، واچفل بھی کہتے ہیں۔ سراؤنڈنگ کہتے ہیں ارد گرد کا یا احاطہ کرنے کا والا، جسے نیئر بائی بھی کہتے ہیں، جسے انکمپاسنگ بھی کہتے ہیں، انکمپاسنگ بھی کہتے ہیں۔ ایگزاسٹنگ یعنی کہ تھکا دینے والا، نڈال کرنے والا، جسم ڈریننگ بھی کہتے ہیں، جسم ٹائرسم بھی کہتے ہیں۔ ڈپینڈیبل یعنی کہ قابل اعتماد یا بھروسہ مند، جسم ریلائبل بھی کہتے ہیں، جسم ٹرسٹ وردی بھی کہتے ہیں۔ گریجولی کہتے ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، بتدریج، جسم پروگریسولی بھی کہتے ہیں، جسم سلولی بھی کہتے ہیں۔ راکی کہتے ہیں پتریلا، ٹھیک ہے، جسم اسٹونی بھی کہتے ہیں، جسم رگڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے سروائیوڈ یعنی کہ زندہ بچا یا سلامت رہا، جسم انڈورڈ بھی کہتے ہیں، جسم لیوڈ تھرو بھی کہتے ہیں۔ شیلٹر کہتے ہیں پناہ گاہ، جائے پناہ، جسم ریفیوج بھی کہتے ہیں، جسم ایون بھی کہتے ہیں۔ ریلیفڈ کہتے ہیں مطمئن، سکون محسوس کرنے والا، جسم ری ایشورڈ بھی کہتے ہیں، کمفرٹڈ بھی کہتے ہیں۔ برڈن کہتے ہیں بوجھ، ذمہ داری، جسم لاؤڈ بھی کہتے ہیں، جسم انکمبرنس بھی کہتے ہیں۔ پروٹیکٹس مطلب حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے، جسم گارڈز بھی کہتے ہیں، جسم سیف گارڈز بھی کہتے ہیں۔ ریگریٹ یعنی کہ پچھتاوا، ندامت، جسم ریمورس بھی کہتے ہیں، جسم ریپنٹنس بھی کہتے ہیں۔ ڈیفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل دیکھ سکتے ہو۔ ڈیفرنس اے ایک بہت بڑی بک ہے اور اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، جس میں اسلامک چیپٹرز بھی ہیں، مورل اسٹوری کی ہیں، فنی اسٹوری کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین اور پاکستان کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کی بھی بہت سارے چیپٹرز میں موجود ہیں۔ ان سب کا یعنی کہ اس بک کا پورا جو پورشن ہے، پورا جو پیٹرن ہے وہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کو معنی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر جو ہے چیپٹر کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے۔ ڈیفرنس اس بک کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ریڈ کر سکتا ہے اور ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کو معنی بھی جان سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہو ڈیفرنس، تو آپ کا جو لسننگ پاور ہے کافی اچھا ہوگا، آپ کا جو ریڈنگ پاور ہے کافی اچھا ہوگا، کیونکہ میں ورڈ بائی ورڈ چیزوں کو کیا کرتا ہوں، ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پروناؤنس کرتا ہوں۔ ڈیفرنس اگر آپ چاہتے ہیں ہماری کلاسز کو جوائن کرنا، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں سے ہمارا واٹس ایپ لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا، آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔